نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ جس کو اپنے آقا سے جتنی محبت ہے وہ کوشش کریں کہ اتنے ہی بلند آواز سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ حضرات اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں ممبر رسول پر شہنشاہ ترنم بلبل باغ رسالت حضرت قاری مجاہد الاسلام صاحب قبلہ جلوہ افروز ہیں، ساتھ ہی ساتھ خطیب نوجوان، خطیب لاجواب، محب گرامی حضرت قاری زبیر اختر وارسی صاحب قبلہ تشریف فرما ہے۔ مجھ سے پیشتر آپ نے بڑی اچھی نعت خوانی بلبل باغ رسالت حضرت حافظ شمش عالم صاحب قبلہ سے سماعت کر رہے تھے۔ ان سے پیشتر ہمارے گاؤں کے مؤذن حضرت مولوی شجاع احمد صاحب قبلہ اور ہم سب کے سرپرست استاذ العلماء، استاذ الاساتذہ، مفکر اسلام استاذ محترم حضرت علامہ شمس الدین رضوی صاحب قبلہ ممبر رسول پہ جلوہ افروز ہے۔ انشاءاللہ آپ ان سے بھی خطاب نایاب سماعت کریں گے۔ چند منٹوں کے لیے میں آپ کے درمیان حاضر ہوں۔ گزارش ہے کہ آپ حضرات میری باتوں کو باغور سماعت کرنے کی کوشش کریں۔ شاعر کہتا ہے کہ کوئی بھی لمحہ تیرے ذکر سے خالی نہ ہوا، کوئی بھی لمحہ تیرے ذکر سے خالی نہ ہوا، یا رسول اللہ میں تیرے بعد کسی در کا سوالی نہ ہوا۔ کوئی بھی لمحہ تیرے ذکر سے خالی نہ ہوا، میں تیرے بعد کسی در کا سوالی نہ ہوا، ہر ہنسی حسن محمد سے ہے خیرات طلب۔ دیکھیے گا قاری صاحب، بہت ہی بڑا شعر دے رہا ہوں۔ یا رسول اللہ کوئی بھی لمحہ تیرے ذکر سے خالی نہ ہوا، میں تیرے بعد کسی در کا سوالی نہ ہوا، ہر ہنسی حسن محمد سے ہے خیرات طلب، ایک بھی چہرہ محمد سا جمالی نہ ہوا، ہر ہنسی حسن محمد سے ہے خیرات طلب، ایک بھی چہرہ محمد سا جمالی نہ ہوا، یا رسول اللہ میں تیرے بعد کسی در کا سوالی نہ ہوا۔ اور شاعر آگے کہتا ہے کہ کوئی پیدا نہ ہوا تیرے مؤذن جیسا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کھپروں میں، رنگا میں، مانپور میں، سنپوروا میں، دنیا کے خطے خطے میں، ہر جگہ ہر گاؤں میں مسجدیں ہیں، وہاں پہ امام صاحب بھی ہیں، مؤذن صاحب بھی ہیں، لیکن شاعر کا انداز دیکھیں۔ شاعر کہتا ہے دنیا میں کروڑوں مؤذن ہیں، لیکن یا رسول اللہ کوئی پیدا نہ ہوا تیرے مؤذن جیسا، اور اذانوں میں کبھی سوزے بلالی نہ ہوا، اور اذانوں میں کبھی سوزے بلالی نہ ہوا، میں تیرے بعد کسی در کا سوالی نہ ہوا، یا رسول اللہ ایک بھی لمحہ تیرے ذکر سے خالی نہ ہوا۔ مقدے میں شاعر کہتا ہے کہ میں نے ہر دور کی تاریخ میں جھانکا فخری، میں نے ہر دور کی تاریخ میں جھانکا فخری، میں نے ہر دور کی تاریخ میں جھانکا فخری، ایک بھی انسان محمد سا مثالی نہ ہوا، ایک بھی انسان محمد سا مثالی نہ ہوا،
ایک بھی انسان محمد سا مثالی نہ ہوا. نماز باقی ہے اب بھی اذان باقی ہے. کہہ دیجئے سبحان اللہ اور بلند آواز سے سبحان اللہ. میں چاہوں تو آپ لوگوں سے بلوا سکتا ہوں لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ پہلے آپ اپنے مرضی سے بولیے. شعر سنیے اور بولیے. نماز باقی ہے, ابھی تقریر کر رہے تھے نماز کے حوالے سے. نماز باقی ہے اب بھی اذان باقی ہے. نماز باقی ہے اب بھی اذان باقی ہے. انہی کے دم سے شریعت میں جان باقی ہے. اور علی کے نام کی تسبیح میں پڑھتا رہتا ہوں, یہی سبب ہے کہ میری زبان باقی ہے. علی کے نام کی تسبیح میں پڑھتا رہتا ہوں, علی کے نام کی تسبیح میں پڑھتا رہتا ہوں, یہی سبب ہے کہ میری زبان باقی ہے. دادا کو پوتے سے محبت ہو تو ان کی طرح ہو. بیٹھ کر کے لٹاتے جا رہے ہیں, اللہ ان کی کمائی میں خوب خوب برکتیں عطا فرمائے. لیکن پوتوں پر بھی یہ فرض ہے کہ جب وہ بڑے ہو جائیں تو اپنے دادا دادی کا خاص طور پہ خیال رکھیں. انشاءاللہ میں پلٹوں گا اس بات کی طرف بھی. شاعر کہتا ہے نماز باقی ہے اب بھی اذان باقی ہے, انہی کے دم سے شریعت میں جان باقی ہے. میں علی کے نام کی تسبیح پڑھتا رہتا ہوں, یہی سبب ہے کہ میری زبان باقی ہے. اگر ہو پھر کوئی کرب و بلا تو ملال مت کرنا, اب بھی میرے نبی کا خاندان باقی ہے. اگر ہو پھر کوئی کرب و بلا, اگر ہو پھر کوئی کرب و بلا تو ملال مت کرنا, اب بھی میرے نبی کا خاندان باقی ہے. اسی لیے تو ہم شام سے کہتے ہیں نہ میں تحریک چھوڑوں گا, نہ میں اسلام چھوڑوں گا, نہ اس مٹی کو چھوڑوں گا, نہ یہ پہچان چھوڑوں گا. تجھے کرنا ہے جتنی کوششیں کر لے ہمیں مٹانے کی, نہ میں قرآن چھوڑوں گا نہ ہندوستان چھوڑوں گا. تجھے کرنا ہے جتنی کوششیں کر لے مٹانے کی, نہ میں اسلام چھوڑوں گا نہ ہندوستان چھوڑوں گا. کتنی کوششیں کرنی ہے. باطلوں کا زور ہر دور میں رہا ہے, لیکن سب نے دیکھا ہے کہ بس ان کا زور ہی رہتا ہے کچھ دنوں کے لیے, پھر پست ہو جایا کرتے ہیں. ماشاءاللہ آپ کی سماعت بہت اچھی ہے, بہت اچھا لگ رہا ہے. میں کہہ رہا تھا کہ ماشاءاللہ ماسٹر شمس الدین صاحب اپنے پوتے کی محبت میں خوب خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں. تو پوتوں کو بھی چاہیے کہ جب دادا دادی بوڑھے ہو جائیں اور جب وہ چل پھر نہ سکیں تو اگر ان کے والد بے غیرتی کی حد پار کرتے ہوئے گھر سے باہر نکال دے تو پوتوں کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جب باپ ہی نہیں دیکھ رہا تو پھر ہم کیا دیکھیں. ایسا نہیں ہے. بزرگوں کی عزت کرنی چاہیے. بزرگوں کی عزت کرنے سے اللہ مرتبے کو بلند کر دیتا ہے, اللہ مقام کو بڑھا دیتا ہے. یہ میں نہیں کہتا, آپ دیکھیں حضرت علی مرتضیٰ اپنے گھر سے نماز پڑھنے کے لیے نکلے ہیں, ان کے آگے آگے ایک بزرگ آدمی لاٹھی کے سہارے دھیرے دھیرے مسجد جا رہا تھا, دھیرے دھیرے مسجد جا رہا تھا. اور حضرت علی تیز قدم کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے چونکہ جماعت چھوٹنے کا اندیشہ تھا. لیکن جانتے ہیں بات کو ادھر سنیے آپ لوگ, دیکھیے ادھر سنیے, ہم بہت اچھی بات کر رہے ہیں اور خاص طور پہ بابو لوگ اطمینان کے ساتھ بیٹھ جاؤ گے تو اور اچھا لگے گا. چونکہ مصطفیٰ کا جب تذکرہ ہو اور جب ان کی باتیں ہو, جب اچھا تذکرہ ہو تو اچھے موڈ میں بیٹھنا چاہیے. ایک مرتبہ پورا مجمع اپنے ہاتھوں کو اٹھا لے اور بلند آواز سے کہہ دے یا رسول اللہ. دیکھیے ہاتھ تو بلند کیے مگر آواز کہیں نہیں بلند کر رہے ہیں, ڈر ہے کیا؟ ارے ڈریے مت یار, کم سے کم آپ یہ سوچئے کہ اگر ہمیں سبحان اللہ بولنے پہ چونکہ آئی لو محمد بولنے پر تذکرہ لوگ ہمارا کر رہے ہیں تو کیا ہی اچھا ہوگا کہ سبحان اللہ کہنے پر بھی ہمارا تذکرہ ہو اور ہمارے اوپر بھی FIR درج ہو, تاکہ کل میدان محشر میں کہہ سکے مصطفیٰ ہم گنہگار تو ضرور تھے لیکن جب آپ کا نام آتا تھا, جب آپ کی بات آتی تھی تو جان بھی ہم لٹانے سے پیچھے نہیں ہٹا کرتے تھے, جان بھی لٹانے سے پیچھے نہیں ہٹا کرتے تھے. بلند آواز سے کہہ دے یا رسول اللہ, اور بلند آواز سے یا رسول اللہ. حضرت مولا علی اپنے گھر سے نکلے ہیں, تیز قدم کے ساتھ مسجد کی طرف بڑھ رہے ہیں. آگے آگے ایک بوڑھا لاٹھی کے سہارے دھیرے دھیرے جا رہا ہے, دھیرے دھیرے بڑھ رہا ہے. حضرت مولا علی تیز قدم چل رہے ہیں. اچانک ان کے قدم تھم جاتے ہیں. ان کے دل میں خیال آتا ہے کہ کہیں میں تیزی کے ساتھ اس بزرگ آدمی سے آگے مسجد میں داخل ہو گیا, اگر اس کے دل میں خیال آ گیا کہ کاش میرے پاس بھی علی جیسے پیر ہوتے تو میں بھی تیز قدم کے ساتھ آگے بڑھ کر کے جماعت میں شامل ہو جاتا, اور اگر اللہ میدان محشر میں مجھ سے اس کے بارے میں سوال کر لے گا تو میں کیا جواب دوں گا. ایک بوڑھے کے ادب میں حضرت مولا علی نے اپنے قدموں کے چال کو دھیرے کر لیا. اب وہ بھی دھیرے دھیرے چل رہے ہیں.
پہلے بوڑھے کو آگے جانے دیے، اس کے بعد وہ پیچھے سے مسجد میں داخل ہو رہے ہیں۔ لیکن جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ مصطفیٰ بھی رکوع میں ہے۔ نا سبحان اللہ، مصطفیٰ بھی رکوع میں ہے۔ ابھی تلاوت ہو رہی تھی، اب تک تم مصطفیٰ کو رکوع سے اٹھ جانا چاہیے تھا، سجدے بھی مکمل کر لینے چاہیے تھے، مگر ابھی تک یہ رکوع میں ہے۔ چونکہ آپ اگر رکوع میں شامل ہو گئے تو سمجھیے کہ آپ کی وہ رکعت پکڑی گئی، ورنہ اگر رکوع نہیں مل پائی تو آپ اس رکعت میں شامل نہیں ہو پائیں گے۔ اور حضرت مولا علی آئے ہیں، مسجد میں داخل ہوئے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ ابھی تک حضور رکوع میں ہی ہے۔ اب وہ گئے اور تیزی کے ساتھ نیت باندھ کر کے رکوع میں شامل ہو جاتے ہیں، نماز مکمل کرتے ہیں۔ وہ بھی پریشان ہیں، وہ سوچ رہے ہیں آخر معاملہ کیا ہے، مصطفیٰ نے اپنے رکوع کو اتنا طویل کیا تو کیوں کیا، مصطفیٰ نے اپنے رکوع کو اتنا لمبا کیا تو آخر کیوں کیا۔ حضرت مولا علی سوچ رہے ہیں، لیکن قسم خدا کے مسلمانوں، میرے مصطفیٰ کی عظمت پہ آپ قربان جائیں، مصطفیٰ سلام پھیرنے کے بعد مولا علی کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں مولا علی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جب تو اپنے گھر سے تیز قدم کے ساتھ نکلا تھا تو راستے میں کیا سوچ کر کے اپنے قدم کو دھیرے کر لیا تھا، تو نے بس اسی خیال کے ساتھ نا اپنے قدم کو دھیرے کر لیا کہ یہ بزرگ آدمی کے دل میں کہیں خیال پیدا نہ ہو جائے کہ کاش میرے پاس بھی علی جیسے قدم ہوتے تو میں بھی تیزی کے ساتھ مسجد میں داخل ہو جاتا۔ اے مولا علی، تیری یہ ادا رب کو اتنی پسند آئی ہے، اتنی پسند آئی ہے کہ رب نے جناب جبریل کو میرے پاس بھیج کر کے مجھ سے کہوا دیا ہے کہ حضور آپ کو اس وقت تک رکوع سے اپنے سر کو نہیں اٹھانا ہے جب تک مولا علی آ کر کے رکوع میں شامل نہ ہو جائے، رکعت مکمل نہ کر لے۔ سبحان اللہ، کہیے نا سبحان اللہ۔ جب تک مولا علی رکوع میں آ کر کے شامل نہ ہو لے تب تک آپ کو رکوع سے اپنے سر کو اٹھانا نہیں ہے۔ بتائیے تو ایک بزرگ کا احترام کرنے کی وجہ سے مولا علی کے لیے مصطفیٰ اپنے رکوع کو لمبا کر دیں، اپنے رکوع کو طویل کر دیں، تو اگر ہم اپنے گھر کے بزرگوں کی قدر کر لیں، اپنے گھر کے بوڑھے لوگوں کے ادب کرنا شروع کر دیں تو پھر ہمارا مقام کیوں نہیں بلند ہوگا؟ سوچنے والی بات ہے۔ اے ماشاءاللہ، یہ دیکھیے میں نعت مصطفیٰ کا تذکرہ کرتا جا رہا ہوں، ادھر میرا بھی کام ہوتے جا رہا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ جانتے ہیں ایک مرتبہ ہوا کیا میرے ساتھ، 20 کا نوٹ لے کر کے میں پان کھا لیا، پان تو کھا لیا لیکن جب بڑھایا تو دکاندار کہہ رہے نہیں لیں گے ہمیں، کیوں؟ تو اس کو کھول کر کے دیکھا تو بالکل صرف تھوڑا سا لگا ہوا تو بڑا یہ کہیں چلے گا ہی نہیں۔ اس لیے میری گزارش ہے جسے عشق سرکار کھلتا نہیں ہے وہ آتش میں دوزخ کے جلتا نہیں ہے۔ میں پڑھتا ہوں محنت سے نعت محمد، پھٹا نوٹ مت دینا چلتا نہیں ہے، پھٹا نوٹ مت دینا چلتا نہیں ہے۔ محترم سامعین کرام، بس آپ کے زبان پہ مصطفیٰ کی سنت کو لانے کے لیے، مسکراہٹ لانے کے لیے کچھ باتیں ہوتی ہیں، ورنہ میرا کہنے کا مقصد کچھ اور ہے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن مقدس میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور آپ دیکھیں مصطفیٰ جب دنیا میں آئے تو تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر کے آئے ہیں۔ وہ جانوروں کے دکھ درد کو بھی سمجھ رہے ہیں، غریبوں کے دکھ درد کو بھی سمجھ رہے ہیں، امیروں کے پاس بھی شامل ہو رہے ہیں، کسی کو اکیلا نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ اگر جانوروں کو دل کی بات کہنی ہے تو بھی مصطفیٰ کے پاس جا رہے ہیں، اگر انسانوں کو اپنے دل کی بات کہنی ہے تو بھی مصطفیٰ کے پاس ہی جا رہے ہیں۔ آج نا ہمیں بچوں کی حرکتوں سے تکلیف ہوتی ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ بچے بدماشی کر رہے ہیں، لیکن قسم خدا کے مسلمانوں لگایا ہے، ان کی بھی قدر کی ہے، اور مصطفیٰ نے خاص طور پہ ان کا سہارا بننے میں کوئی کسر نہیں چھوڑا جن کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ چکا ہو۔ آج جب کسی بچے کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ جاتا ہے تو محلے والے اس کو تانا دیتے ہیں، اس کا باپ نہیں ہے، اس کا یہ نہیں ہے، اس کا وہ نہیں ہے، اور اسے کوئی پوچھتا تک نہیں ہے۔ لیکن قسم خدا کے مسلمانوں، آپ یہ ضرور غور کریں کہ دیوانے مصطفیٰ کی یہ حالت نہیں ہوتی ہے، ایسی حالت نہیں ہوتی ہے، ایسی سوچ نہیں ہوتی ہے۔ مصطفیٰ کے مقام پہ آپ قربان جائیں۔ مصطفیٰ مسجد نبوی سے باہر آئے، چند بچے آپس میں کھیل رہے تھے، ان بچوں کی نگرانی کرنے لگ جاتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد ایک صحابی آتے ہیں اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، مصطفیٰ یہ بچے کھیل رہے ہیں، آپ انہیں دیکھ رہے ہیں؟ مصطفیٰ فرماتے ہیں ہاں میں ان کی نگرانی کر رہا ہوں۔ وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ان بچوں میں میرا بھی بچہ کھیل رہا ہے،
کیا میں اسے اپنے گھر واپس لے جاؤں؟ مصطفیٰ فرماتے نہیں، ابھی نہیں لے جا سکتے، جاؤ کچھ دیر کے بعد آنا۔ وہ صحابی پلٹ جاتے ہیں، پھر دوسری مرتبہ کچھ دیر کے بعد آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا میں اب اپنے بچے کو گھر لے جا سکتا ہوں؟ مصطفیٰ فرماتے نہیں، کچھ دیر کے بعد آنا، اس کے بعد اپنے بچے کو گھر لے جانا۔ مصطفیٰ کا مقام کتنا بلند ہے، مصطفیٰ سوچتے کتنا ہے۔ میں بس یہ بتانا چاہتا ہوں، آپ غور کریں میری باتوں کا، میری باتوں پہ آپ غور کرنے کی کوشش کریں۔ آئیے حاجی صاحب بیٹھیں، آپ کا خیر مقدم ہے، آپ کا ویلکم ہے، ماشاءاللہ۔ یہ ہمارے حاجی شہاب الدین صاحب آ گئے، بیٹھیں ماشاءاللہ۔ اور دیکھیے بات کو غور سے میری سنیے آپ لوگ۔ دوسری مرتبہ صحابی آئے، مصطفیٰ میرا بچہ ان بچوں میں کھیل رہا ہے، کیا میں اسے گھر لے جا سکتا ہوں؟ مصطفیٰ منع فرما دیتے نہیں، ابھی نہیں، جاؤ کچھ دیر کے بعد آنا۔ تیسری مرتبہ پھر وہ صحابی آئے، پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کیا میں اس بار اپنے بچے کو گھر لے جا سکتا ہوں؟ مصطفیٰ فرماتے ہیں ہاں، اپنے بچے کو اب چاہو تو گھر لے جا سکتے ہو، اپنے بچے کو اب چاہو تو گھر لے جا سکتے ہو۔ بات کو غور سے سنیے گا، انشاءاللہ آپ کو اچھا لگے گا، کیونکہ میں بات مصطفیٰ کی کرنے لگا ہوں۔ اب وہ صحابی اپنے بچے کو لے کر گھر چلنے ہی والے تھے، ان کے قدم رک جاتے ہیں، پلٹ کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں پھر حاضر ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں یا رسول اللہ بات سمجھ میں نہیں آئی، جب میں پہلی مرتبہ آیا تو آپ نے مجھے اپنے بچے کو اپنے ساتھ لے جانے سے منع کر دیا، جب میں دوسری مرتبہ آیا تو بھی آپ نے میرے بچے کو میرے ساتھ جانے سے منع فرما دیا، لیکن جب میں تیسری مرتبہ اپنے بچے کو لینے آیا ہوں تو آپ لے جانے کی اجازت دے رہے ہیں۔ آخر ماجرا کیا ہے، آخر بات کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ بات بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ قسم خدا کی مسلمانوں، مصطفیٰ کو بچوں سے پیار کتنا ہے آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ مصطفیٰ کا جواب سنیں، مصطفیٰ فرماتے ہیں اے میرے پیارے، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تمہارا بچہ جن بچوں میں کھیل رہا تھا، ان بچوں کے بھیڑ میں کچھ ایسے بچے بھی تھے جن کے سروں سے ان کے باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے، کچھ یتیم بچے کھیل رہے تھے۔ اگر تو اپنے بچے کو واپس گھر لے کر کے جاتا تو جو یتیم بچے تھے ان کو احساس ہو جاتا کہ کاش میرا بھی باپ ہوتا تو مجھے بھی واپس بلا کر کے گھر لے جاتا، لیکن آج میرا تو باپ ہے ہی نہیں۔ اور سن میرے پیارے، جب ان یتیم بچوں کو احساس ہوتا تو ان کا دل ٹوٹ جاتا۔ اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں دنیا میں تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر کے آیا ہوں، میں کسی کا دل توڑنے نہیں بلکہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے آیا ہوں۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے میں دلوں کو توڑنے نہیں بلکہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے آیا ہوں۔ میں کیسے دیکھ سکتا تھا کہ میرے سامنے کسی یتیم بچے کا دل ٹوٹ جائے، اس لیے میں نے منع فرما دیا، اس لیے میں نے تجھے لے جانے سے انکار کر دیا۔ مصطفیٰ اپنے دیوانوں سے کتنی محبت فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں اتنی محبت کہ مصطفیٰ نے یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر میرے امتی کے پاؤں میں کانٹا بھی چوبھتا ہے تو اس کے درد کا احساس مجھے ہو جایا کرتا ہے۔ اب بتائیے آپ سے اتنی محبت کرتا کون ہے، آپ کی فکر اتنی کرتا کون ہے؟ کوئی نہیں۔ اس لیے گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ جس طرح مصطفیٰ آپ کا خیال کر رہے ہیں آپ بھی اپنے نبی سے اتنی محبت کریں، اور یقیناً اللہ اس بچے کو سلامت رکھے۔ ماشاءاللہ بڑی اچھی سماعت ہے آپ کی۔ آپ نے دیکھا مصطفیٰ کا مقام کتنا بلند ہے، مصطفیٰ ہم لوگوں کا خیال کتنا کرتے ہیں۔ اس مصطفیٰ کی شان میں چند کم پڑھے لکھے جاہل بکواس کرتے اور مصطفیٰ کے وقار پہ بکواس کر کے یہ سوچتے ہیں کہ ان کے مقام کو گھٹا دیا جائے گا، ان کے مرتبے کو گھٹا دیا جائے گا، جبکہ وہ نادان یہ نہیں سمجھ سکتے کہ آج سے 1400 سال پہلے ان کا باپ بھی ابو جہل کی شکل میں موجود تھا، اس نے بھی کوشش کی کہ ان کے وقار کو گھٹا دیا جائے، ان کے مقام کو دبا دیا جائے، لیکن اسے پتا نہیں ہے کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ مصطفیٰ کے مقام کو اللہ نے بلند کیا ہے، ان کے مقام کو گھٹایا نہیں جا سکتا ہے۔ مصطفیٰ کے وقار کو اللہ نے بلند کیا ہے، ان کے وقار کو گھٹایا نہیں جا سکتا ہے۔ لہذا ہم دیوانوں کو چاہیے کہ اپنے جان مال اولاد سب کو مصطفیٰ کے قدموں میں قربان کر دیں، اسی میں ہماری بھی کامیابی ہے، آپ کی بھی کامیابی ہے۔ اس لیے کہ آپ دیکھیں علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب پڑھا ہے کہ کتنی بلندیوں پہ ہے، کتنی بلندیوں پہ ہے چرچا رسول کا، قرآن پڑھ رہا
है खुतबा रसूल का, पूछा मैं चांद से इतना हंसी हो क्यों? बोला कि मैंने चूमा है तलवा रसूल का, बोला कि मैंने चूमा है तलवा रसूल का, बोला कि मैंने चूमा है तलवा रसूल का। मोहतरम सामीने किराम, आखिरी बात, उसके बाद आपके दरमियान से मेरी रुखसती हो जाएगी। आप सभी हज़रात से गुजारिश है, अपने हाथों को लहरा कर एक मर्तबा बुलंद आवाज से मुस्तफा को पुकार करके कह दे लब्बैक या रसूल अल्लाह। हाथों को उठाए, दोनों हाथ उठाए, दोनों हाथ सलामत है तो दोनों, एक हाथ सलामत है तो एक हाथ, और जिस वाला हाथ बुलंद है आवाज भी बुलंद होनी चाहिए। बुलंद आवाज से कहते लब्बैक या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से लब्बैक या रसूल अल्लाह। हाँ, मुस्तफा के मकाम को, मुस्तफा के वकार को जब कुछ लोग सोचते हैं कि घटा दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, उनके परचम को झुका दिया जाएगा, तो ये उसकी यकीनन गलत फहमी है। और वो क्या जानेगा मुस्तफा का मकाम कितना बुलंद है। मुस्तफा के चाहने वाले जब मुस्तफा से मोहब्बत करते हैं तो किसी चीज की फिक्र नहीं करते, वो अपनी जान भी कुर्बान कर देते हैं, अपने माल को भी कुर्बान कर देते हैं, अपने औलादों की भी कुर्बानी पेश कर देते हैं। आप देखें, एक सहाबी बारगाह रिसालत में हाजिर हुए मुस्तफा से मिलने के लिए, सामने से मुस्तफा से मिल रहे हैं, मुस्तफा से सलाम करते हैं, लेकिन मुस्तफा उनके तरफ से अपने चेहरे को फेर देते हैं। वो सहाबी फिर दूसरी तरफ चले जाते हैं, मुस्तफा के सामने खड़े हो जाते हैं, फिर मुस्तफा से मिलना चाहते हैं, लेकिन मुस्तफा ने फिर अपने चेहरे को मोड़ लिया। वो तीसरी तरफ जाकर के फिर वो खड़े हो जाते हैं, फिर मिलना चाहते हैं, मगर मुस्तफा इस बार उठ करके अपने हुजरे में चले जाते हैं। वो सहाबी परेशान है, हैरान है कि आखिर मामला क्या है, आखिर बात क्या है, मुस्तफा मुझसे मिल क्यों नहीं रहे हैं, माजरा क्या है। वहीं पे उमर इब्ने खत्ताब बैठे हुए थे, वो कहते हैं नादान, तुम्हें मालूम नहीं है मुस्तफा ने सोना हराम किया है और तुम